یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ یقین نصیب ہو جائے انسان کو تو یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر موقع پر فائدہ دینے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کے قصوں کو ذکر کیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ایک مضبوط بادشاہت اور قوم اور ایک بادشاہ کی طرف بھیجا۔ نمرود جس کا نظام اتنا مضبوط کہ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ان کی ہدایت کے لیے اللہ بھی کتنے رحم کرنے والے ہیں، کتنے حلیم ہیں کہ قوموں کو ان کے کفر پر ہلاک نہیں کرتے تھے بلکہ نبیوں کو بھیج کر نبیوں کی کو محنت کا مکلف بنا کر اور ان کی محنت کے ذریعے حجت قائم کر کے پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اترتا تھا۔ اب نمرود ظلم کر رہا ہے، اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اپنے سامنے جھکا رہا ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور ان کو اپنی دوستی خلت والا مرتبہ عطا فرمایا، خلیل اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر جو واقعہ ہوا کہ یہ دعوت ایسا امر ہے کہ اس دعوت کی وجہ سے، کیونکہ یہ معاشرے کے خلاف ہوتی ہے، اس دعوت کی وجہ سے معاشرہ اور ساری قوم مخالفت میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد نبی کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے ایک وادی کو ایندھن سے بھرا اور جب اس کو آگ جلائی تو آگ کا ایک سمندر تھا اور اونچی جگہ سے منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ اب تک تو ظاہری حالات ایسے ہیں کہ جو نمرود اور اس کی فوج چاہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد